اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ خوش بختی ہماری ہے کہ پھر آیا ہے رمضان، خوش بختی ہماری ہے کہ پھر آیا ہے رمضان، حق کس کا ادا کرنے کی توفیق دے رحمان۔ رمضان المبارک کی ایک مقدس رات کا نام لیلۃ القدر ہے۔ یہ رات بڑی برکتوں، رحمتوں والی اور اہمیت و عظمت کے لحاظ سے اس کا بڑا اہم مقام اور مرتبہ ہے۔ لیلۃ القدر کے لغوی معنی قسمت والی رات، حرمت والی رات، قوت والی رات، وقار والی رات، سہولت والی رات اور تقدیر والی رات کے ہیں۔ لیلۃ القدر کے اصطلاحاً معنی ہیں رمضان المبارک کی وہ رات جس میں قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہوئی، جیسا کہ رب العزت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ پھر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے مخاطب تجھے کیا معلوم ہے کہ یہ عظیم الشان رات جس میں تقدیریں اترتی ہیں کیا شے ہے۔ چنانچہ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے تقدیریں نازل کرنے والی رات میں اتارا ہے، یعنی آئندہ اس زمانہ میں جو کچھ اس دنیا میں پیش آنے والا ہے وہ قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشر کی طاق راتوں میں سے ایک رات جس میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے خاص اپنی تجلی فرماتے ہیں اور ان کو اندھیروں سے روشنی میں بدل دیتے ہیں۔ جس طرح رمضان قرآن کے کریم کا مقدس مہینہ ہے، اسی طرح یہ خاص رات آغاز نزول قرآن کریم کی رات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کی رات کو برکت والی رات قرار دیا اور فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یعنی ہم نے قرآن مجید کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے سورۃ الدخان میں لیلۃ القدر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یعنی کہ اس رات میں ہر حکمت والی بات اور امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، گویا یہ فیصلوں کی رات بھی ہے۔ اس لیے اسے دعاؤں اور عبادات کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمارے حق میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اس رات کی عبادات 1000 مہینوں کی عبادات سے بہتر اور اس رات کی نیکیوں سے افضل ہیں، اور اس رات کے نتیجے میں پیدا ہونے والا انقلاب ساری زندگی سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا اس رات کے فرشتے اور روح القدس بھی اللہ کے حکم سے ہر امر لے کر اترتے ہیں، یہ کیا ہی بابرکت اور بختوں والی رات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے ایمان و احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کی رات عبادت میں گزاری اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 شرائط فرمائی ہیں، ایک یہ کہ ایمان صحیح صاف اور کھرا ہو، دوسرا انسان اپنے نفس، ایمان اور اقوال و اعمال کا محاسبہ کر کے ان کی بہتری اور اصلاح کی کوشش کر رہا ہو، تب برکات لیلۃ القدر کو سمیٹنے والا ہوگا۔ لیلۃ القدر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تلاش کرنے اور اس سے استفادہ کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کی کسی ایک تاریخ کو آتی ہے، اس کے متعلق متفرق روایات ملتی ہیں۔ ایک تو رمضان کے آخری عشر کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے، یعنی رمضان کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی تاریخ کو ظاہر نہیں فرمایا۔ یہ قدر کی رات مختلف سالوں میں، مختلف ملکوں میں اور افراد کے لیے مختلف تاریخوں میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وسعت دنیا اور سورج کی وجہ سے بعض ممالک ایک دن پہلے روزہ شروع کر دیتے ہیں، کوئی 2 دن پہلے۔ اسی طرح ملکوں کی طاق راتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ لیلۃ القدر کی پہچان، بعض روایات بزرگان امت کی تحریر کے مطابق رات کو بارش ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے، بجلی چمکتی ہے اور زمین و آسمان کے درمیان نور کی لہریں نظر آتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کی روحانی کیفیت کو تمام لوگ ایک ہی بار یا ہر کوئی دیکھ سکے، کیونکہ
یہ ایک روحانی کشفی نظارہ ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہر رات کے انتظار اور تلاش میں رہتے ہیں، مگر بغیر کسی ظاہری تجلی کے سارا رمضان گزر جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ پورے اخلاص اور وفا کے ساتھ روزے رکھے اور سارا رمضان خلوص نیت کے ساتھ دعاؤں میں لگا رہے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، تاکہ اس کو کسی بھی وقت لیلۃ القدر کی تجلی نصیب ہو جائے۔ لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بدنصیب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تم پر مہینہ آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی محروم رہ جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ لیلۃ القدر رمضان کی طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں میں سے ایک رات لازمی ہوتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بتاتے ہوئے بتایا، یہ رمضان کے آخر کے عشرے میں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کے سابقہ اور لاحقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ رمضان کے آخری عشرے میں بہت عبادت کرنی چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے ترغیب دلانی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل عیال کو بھی جگاتے۔ آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے تو اہم احادیث ہیں۔ حضرت عثمان بن غفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات کا قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا پوری رات کا قیام کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن پاک اور اتفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنی مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما۔
लैलतुल कद्र की दुआ। ए अल्लाह, बेशक तू माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, बस मुझे माफ कर दे। लैलतुल कद्र में कौन से काम करने चाहिए? नमाज तरावी बाजमात अदा करें, सदका कसरत से करें, अपने गुनाहों की माफी मांगें, कुरान मजीद की तिलावत करें, दुनिया और आखिरत की हाजात को मद्देनजर रख के नफल पढ़ें, कसरत से दुआएं करें, नेकी का हुक्म दें और बुराई से मना करें, क्योंकि इस रात में किए जाने वाली इबादत का सवाब 83 साल और 4 महीनों की इबादत से ज्यादा मिलता है। मेरे मोहतरम अजीजों, इन बातों को आगे जरूर शेयर करें ताकि हम 83 साल और 4 महीने की इबादत का सवाब हासिल कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद हैं तो हमसे अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए और मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज और निगहबान। वालेकुम अस्सलाम।